السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام، وعلى من اتبع الإسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا؟ قال نبأني العليم الخبير۔ حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ماؤں کے رحموں میں اپنی رحمت سے ٹھیک اور درست بنایا ہے، اور جہاں کسی کی رسائی نہیں وہاں ہمیں رزق پہنچایا ہے، جس نے پیدا ہونے کے لیے ہماری ماؤں کو آسانیاں عطا فرمائی ہیں، اور جس نے ہمیں ایک چھوٹے سے بچے سے ایک جوان اور طاقتور کیفیات عطا فرمائی ہیں، اس خالق و مالک کے لیے ہمہ قسم کی کبریائی بڑائی اور اسی سے درخواست کرتے ہیں جس طرح سے اب تک وہ ہماری کفالت، نگہداشت، نگہبانی کر رہا ہے، جیسے ہمارے تنہائیوں کو، ہماری خلوتوں کو بھرم عطا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ان رازوں کو نہیں کھولتا، ایسے ہی زندگی کے آخری سانس تک ہماری ہر کوتاہی سے صرف نظر فرما دے، اور کل قیامت کو ہمیں لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے محفوظ کر دے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یار ایک نام
اس پہ کوئی دعائے نماز دورہ کر کے رکھ دیں. آج کا یہ خطبہ جمعہ، اس کا عنوان رازوں کی حفاظت. کیونکہ ہمارا معاشرہ پہلے ہی غیر تربیت یافتہ تھا، پہلے ہی اسلام کی وہ حقیقی روشنی، وہ حقیقی لذت، وہ تربیت اس معاشرے کو حاصل نہ تھی، اور اس سے ہندو مت کے اثرات اور اس کی نحوست ابھی تک جا نہیں رہی. مزید یہ کہ یہ جو بدلتا ہوا جہان ہے، جس میں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا آ گیا، تو ایسی خوفناک لت اس قوم کو پڑی ہے کہ کبھی یہ بات صرف عورتوں تک کے لیے محدود سمجھی جاتی تھی کہ کوئی بات ان کے پیٹ میں نہیں رکتی. عورتوں کی برائی کے طور پر لوگ کیا کرتے تھے کہ کسی راز کو وہ چھپا نہیں سکتی، کسی راز کو وہ ہضم نہیں کر سکتی. حالانکہ بڑی بڑی کمال عورتیں بھی موجود ہیں جو اس معاملے میں انتہائی اعلیٰ درجے کی مثال ہیں. اور اب جب سے یہ کیمرہ اور کیمرے کی تباہ کاریاں شروع ہوئی ہیں، ہر کوئی بچتا پھرتا ہے. اس کے باوجود بھی لوگوں کی تنہائیاں اور ان کے راز آئے روز لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، اور خاندانوں کی تباہی، ہلاکت اور بربادی کے قصے زبان زد عام ہوتے ہیں. ہر کوئی دوسرے کی ٹوہ میں ہے، اور ہر کوئی دوسرے کو بلیک میل کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے میں اس پر غلبہ پا لوں. لوگوں کے راز جاننے کے لیے اور لوگوں کے رازوں سے پھر پردہ اٹھانے کے لیے آج باقاعدہ بولی لگتی ہے، قیمت لگتی ہے. اور جتنا خوفناک راز ہو اتنی بڑی قیمت، اتنی بڑی مارکیٹ اس کی منتظر ہوتی ہے. ان حالات میں خاص طور پر دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، اور اگر ہمارے قدم ٹھٹک جائیں، رک جائیں، اور ہم اس پیمانے پہ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر کہیں میری بیٹی سے، میرے بیٹے سے ایسی غلطی ہو جائے اور اس غلطی کی کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو کسی کے ہاتھ لگ جائے، تو کیا پھر بھی میں ایسے ہی پسند کروں گا؟ کیا میں پھر بھی اسی طرح سے لوگوں کے سامنے مزے لے لے کر اس کی باتیں کیا کروں گا، یا میں اپنے دوست احباب کو اس کا لنک بھیجوں گا کہ آپ بھی اس گناہ کو دیکھنے میں شامل ہوں؟ تو یقیناً ہمارا جواب نفی میں ہوگا کہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا راز باہر آئے. لیکن عجیب بات ہے، ہم میں سے کوئی یہ بھی نہیں چاہ رہا کہ کسی دوسرے کا راز محفوظ ہو جائے، کہ اس کا بہت بڑا انعام تھا. ایک قیمت رازوں کی اس دنیا میں لگتی ہے، اور ایک قیمت اللہ کے ہاں لگتی ہے، اور ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے دیے گئے انعام کے مقابل پرکاہ کی حیثیت نہیں رکھتی، خاک اور راکھ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے. آپ یہاں راز اچھالیں گے، راز کھولیں گے، لوگوں کے بھرم توڑیں گے، اس کے بدلے میں آپ کو وقتی فتح، وقتی غلبہ اور وقتی طور پر آپ کے بیانیے کو کوئی طاقت مل سکتی ہے. لیکن اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلی اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو لوگوں کے راز ٹٹولتا ہے، کسی قوم کی خبر لینے کے لیے. ہم تو باقاعدہ بندے ڈپیوٹ کرتے ہیں
چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں، چاہے افراد ہوں، خاندان ہوں، ہم اپنے مقابل کے اندر گھسنے کے لیے لوگوں کی ذمہ داری لگاتے ہیں، دوست بنا کر اس کی مجلس میں کسی کو شامل کرتے ہیں، اس کے رازوں کو کھولنے کے لیے اور ان کے اندر کو جاننے کے لیے ہم ایسے ایسے جتن کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ داؤ پیچ صرف ہمیں آتے ہیں، ہمارے مخالف کو نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کی اسی طرح سے جاسوسی کر رہا ہو، وہ بھی آپ کو اسی طرح سے جاننے کی کوشش میں لگا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو دوسروں کے راز جاننے کی ٹوہ میں لگتا ہے، من استمع الی حدیث قوم وہم لہ کارہون، اور ظاہر ہے کہ جس کا راز کھلے گا، جس کی مجلس کھلے گی، وہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا، او یفرون منہ، یا وہ اس سے بچنے کی کوشش تو کرنا چاہے گا، لیکن یہ جو سازش کرنے والا سازشی ٹولہ ہے، لوگوں کے راز جاننے والا، لوگوں کی اندر کی باتیں جاننے کی کوشش کرنے والا، یہ یہاں تو کامیاب ہو رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں، صب فی اذنہ الآن کا یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا کہ یہ راز سننے والا اور سرگوشیاں سننے کی کوشش کرنے والا، اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جائے گا۔ آج یہ بڑی لذت میں ہے، آج یہ بڑا کلا فتح کر کے آتا ہے کہ میں نے فلاں کے اندر سے یہ خبر نکال لی۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارا مجموعی اجتماعی قومی رویہ یہ بن گیا ہے کہ ہم دوسروں کی ذاتی زندگی کو جاننا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس میں بڑی لذت اور لطف ملتا ہے، دوسروں کو بدنام کرنے، دوسروں کے اندر سے جاننے کو۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کا کھیل ہے سارا، اور آخرت میں بڑی معروف روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی کہ جس نے ایک مسلمان، مرد ہو یا عورت، اس کے راز کو چھپا لیا، اس کے عیب کو چھپا لیا، اس کی غلطی اور خطا کو چھپا لیا، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس شخص کے سارے عیبوں پر اس بدلے میں دنیا میں بھی پردہ ڈال دے گا اور کل قیامت کے دن بھی پردہ ڈال دے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور بالخصوص آخرت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے جہاں ہر کسی کا راز کھلا ہوگا، ہر کسی کے راز کو کھولا جائے گا، حتیٰ کہ وہ راز بھی جو آج صرف میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، وہ راز بھی کھول کر سامنے رکھے جائیں گے۔ یعنی میری اور آپ کی تنہائی اور خلوت کی وہ فلم ساری کی ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، مجھے سننے والے بھی اور آپ کو جاننے والے بھی سب کے سب دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمارے چہرے جو یہاں دنیا میں عزت والے چہرے سمجھے جاتے ہیں اور ہمیں عزت دار سمجھا جاتا ہے، جب قیامت کے روز ان کے راز کھولے جائیں گے۔ اور یہ وہ وقت ہے جس پر اللہ کے رسول باقاعدہ دعا کرتے رہے، اللہم استر عوراتی، اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دینا۔ رسول اللہ کا تو کوئی عیب ہی نہیں تھا، کوئی راز ہی نہیں تھا۔ کوئی حضرت ام سلمہ سے پوچھا تھا کہ کچھ صحابہ نے، اماں جان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی گھر کی بات بتائیے، آپ گھر میں کیسے ہوتے ہیں، گھر کی زندگی بتائیے، کوئی اندر کی بات بتائیے۔ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کوئی عمل ایسا کرتے ہیں، کوئی بات ایسی کرتے ہیں، گھر آ کے کوئی خصوصی اور اہتمام کرتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کی سب نمونہ ہے، اور آپ کے گھر والوں نے بھی آپ کی زندگی کو محفوظ کر کے لوگوں کو بیان کیا ہے، لیکن یہاں آ کے انہوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، ہمیں کوئی گھر کی بات، اندر کی بات بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارے نبی کا جیسا ظاہر ہے ویسا ہی باطن ہے، جیسی باہر کی زندگی ہے ایسی ہی اندر کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات بتا دی، اور جب اللہ کے رسول آپ کے پاس آئے تو اب اس پر پچھتاوا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ بات بتانا تھی کہ نہیں بتانا تھی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات رکھی کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایسا سوال ہوا اور میں نے یہ جواب دے دیا، مجھے لگتا ہے مجھ سے خطا ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے، اللہم استر عوراتی، اللہ میرے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ آپ کا تو کوئی عیب ہی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا، بے ریب پیدا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو ایسا نقائص سے ماوراء اور کجیوں سے پاک پیدا کیا ہے کہ جس کی زندگی بھر کی اللہ نے قسم اٹھائی، ساری تمام انسانیت میں سے، آدم کی ساری اولاد میں سے اللہ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم بھی اس طرح سے نہیں اٹھائی جیسے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا، لعمرک، تمہاری پوری زندگی کی قسم ہے۔ اس کے باوجود آپ کو اس کا احساس کیا ہے، آپ کو اس کی حیثیت کیا معلوم ہے کہ آپ اللہ کے سامنے یہ درخواست کرتے ہیں، منت اور سماجت کرتے ہیں، اللہم استر عوراتی، کہ اس روز جس روز لوگوں کے رازوں کو کھولا جائے گا، اللہ میرے رازوں پر پردے ڈال دینا، میرے عیبوں پر پردے ڈال دینا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے تربیت ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ چل جائے، کون کیا سوچتا ہے، کون کیا کہتا ہے، کون کیا کھاتا پیتا ہے۔ ہماری زندگی اسی دائرے کے اندر گھوم رہی ہے۔ دیکھیے ذرا، اور جن کی تربیت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، تربیت تو خیر ہماری بھی ہو رہی ہے، براہ راست نہ صحیح بالواسطہ ہو رہی ہے، صلحائے امت کر رہے ہیں، علماء امت کر رہے ہیں، تمہارے سامنے قرآن و حدیث کے پیغام کو رکھ رہے ہیں۔ وہ ایک پیغام کو سنتے تھے، اس کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی تھی، اور ہم ہر دفعہ پیغام سنتے ہیں، اگلی دفعہ پھر سنتے ہیں، پھر سنتے ہیں، اور کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس رویے پر بھی غور فرمائیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے تھے سرک اسیرک، تمہارا راز تمہارا قیدی ہے، تمہارا راز تمہارا قیدی ہے، فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ، تب تک قیدی ہے جب تک تم اپنے راز کو اپنے تک رکھتے ہو، جب تک اپنے سینے میں ہے، اپنی زبان کو قفل لگایا ہے، اس وقت تک یہ راز تمہارا قیدی ہے، یہ تمہارا پابند ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ فَإِن تَكَلَّمْتَ بِهِ، اگر تم نے اس کو کھول دیا، بیان کر دیا، چاہے بیوی سے کیا ہے، چاہے دوست سے کیا ہے، جگری یار سے کیا ہے، اگر اس پر بات کر دی، صرت اسیرہ، پھر اس کے بعد تم اس کے غلام ہو، پھر تم ڈرتے ہو، پھر تم پریشان ہوتے ہو، اب یہ بات کسی اور کو پتہ نہ چل جائے، پھر حلف لیتے ہو، یہ کسی کو بتانا نہ، جس کو تم سنبھال نہیں سکے اس کو دوسرا کیوں سنبھالے گا، جس کو تم چھپا نہیں سکے اسے دوسرا کیوں چھپائے گا، تمہیں اپنی عزت عزیز نہیں ہے، دوسرا تمہاری عزت کا پہرا کیوں دے گا۔ راز دو طرح کے ہیں، دو طرح کے، ایک جو اپنی ذات سے متعلق ہے، میرا راز، میری ذاتی زندگی، میرے گناہ، میری خامیاں، اور ایک ہے دوسروں کا۔ اپنے گناہ کو کھولنے کی بھی اجازت نہیں، اپنے رازوں سے پردہ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافن، میری ساری امت معاف ہو جائے گی، بخشی جائے گی۔ اور جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کہتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شرط لگتی ہے، جیسے معروف حدیث اور روایت موجود ہے، آپ نے سن رکھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، یعنی وہ جو امت میں ہوگا، جو امتی ہوگا، امتی رہے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اس کے کئی ایک رستے ہیں، شروع میں چلا جائے گا بغیر حساب کے چلا جائے گا، بغیر سوال کے چلا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ برابر برابر والے حساب کتاب کو چھوڑ دے گا، نبی کریم کی سفارش مل جائے گی، پہلی سفارش مل جائے گی، جہنم جائے بغیر معافی مل جائے گی، اللہ اکبر۔ اور پھر کچھ لوگ جہنم چلے جائیں گے، اور جہنم جا کے اپنے گناہوں کی سزا پا کر واپس آ جائیں گے،
جن کے گناہ تھوڑے ہوئے وہ سزا پا کر جانے وہ بھی کتنی صدیاں سزا ہوگی. اللہ ہمیں ان میں سے شامل نہ کرے. اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جن کو بغیر سوال کے ہی جنت عطا کر دینا ہے. یہ مختلف اوقات میں لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور آخر کار پھر رسول اللہ کی سفارشیں کام آئیں گی. آپ بار بار اللہ کے سامنے جائیں گے. حتیٰ کہ جن کے پاس ناخن کے برابر یا چیونٹی کے برابر بھی ایمان ہوا ان کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی سفارش سے جنت پہنچا دیا جائے گا. جائیں گے تو سارے. یہاں شرط لگائی ہے الا من ابا, مگر وہ نہیں جائے گا جو جنت جانا ہی نہیں چاہتا. انکار ہے, اسے جنت جانے کی شوق ہی نہیں ہے. وہ کون ہے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری بات مان لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ جنت جانے سے انکار کرتا ہے. اسی طرح یہاں فرمایا کل امتی معافن, میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا, سب معافی مل جائے گی. وہی طریقہ معافی کا, جن کے گناہ کم ہے, غلطیاں کم ہے, شروع میں معافی, پھر گناہوں کی سزا کے ساتھ معافی, اور شرط لگائی الا المجاہرین, مگر یہ جو کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں نا, اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. کھلم کھلا ساری دنیا کو پتا ہے کہ تمہاری چھت پہ شراب نوشی ہوتی ہے, سارے محلے کو پتا ہے کہ تمہارے اس ڈیرے پر زناکاری ہوتی ہے, کھلم کھلا. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا وہ ہے بدبخت جس کا پتہ کسی کو نہیں تھا, جس کی خبر کسی کو نہ ہو سکی. یہ رات کی تنہائیوں میں اپنی کسی خلوت میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, اور پھر صبح ہوتی ہے اور خود ہی لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے رات کو منہ کالا کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا, میں نے وہ کیا تھا. اس کی خبر کسی کو نہیں تھی, اس کے دوستوں کو نہیں پتا تھا. پھر اس نے خود اپنے دوستوں کو چسکے لے لے کر سنایا فلاں فلاں لڑکی فلاں فلاں عورت کے ساتھ میرا یہ تعلق رہا ہے. اس نے لوگوں کو شہید اور شاہد بنایا اپنے گناہوں پر. نہیں پتا تھا لوگوں کو, بیوی کو نہیں پتا تھا, شوہر کو نہیں پتا تھا. اللہ کی قسم ہے آج طلاق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میاں بیوی, وہ لڑکی لڑکا جو شادی ہونے کے بعد محبت کے اس تعلق میں سابقہ زندگی کی غلطیوں کو ایک دوسرے کے سامنے دہرا لیتے. اللہ اکبر. عورت برداشت کر لیتی ہے, اس کے سابقہ تعلقات کو پی جاتی ہے, لیکن مرد کبھی نہیں بھولتا, اور پھر اسی بات پہ طلاق ہو جاتی ہے, سیپریشن ہو جاتی ہے. یہ کس نے تربیت کرنا تھی؟ سب معاف ہو جائیں گے, مگر یہ مجاہر, یہ خود اپنے گناہوں کو, تنہائی کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے لانے والا, اس کو معافی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ اس نے یہاں ہی اپنی ان غلطیوں کوتاہیوں کی توبہ نہ کر لی. تو یہاں تو وہ انٹرویوز ہوتے ہیں, 50-50 سال کے 60-60 سال والے کرکٹرز بیٹھتے ہیں, قومی ہیروز جن کو سمجھا جاتا ہے. وہ اپنی اس جوانی کی زندگی کی غلطیوں کے چسکے لے لے کر کہانی اور قصے سناتے ہیں. پوچھنے والا ان کو ذو معنی انداز میں ان کی سابقہ زندگی کے بارے سوال کرتا ہے, اور ہم بڑے سب شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بڑے راضی ہوتے ہیں. فلاں صاحب نے, فلاں بالر نے, فلاں بیٹسمین نے, فلاں سائنسدان نے اپنی سابقہ زندگی کے بارے یہ بتایا, بڑا چسکا لیتے ہیں. اللہ کے بندو, جس گناہ پر تم نے لوگوں کو اپنا شاہد اور شہید بنایا, گواہ بنایا, وہ فساد کے زمرے میں آتا ہے. اس کی معافی پھر آسان نہیں ہوگی, اس کی معافی آسان نہیں ہوگی. اور وہ غلطیاں, وہ کوتاہیاں جو تم نے راتوں کی تنہائیوں میں, خلوتوں میں کی ہیں, اور کوئی اس پہ گواہ نہیں ہے, اللہ کی قسم ہے تم رات میں یا کسی مجلس میں یا دن میں یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی تنہائی کے لمحے میں تم ایک مرتبہ صرف کپ کپی تمہارے اوپر آ جاتی ہے, ایک آنسو تمہارا نکل جاتا ہے, خالق کائنات ان ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. گواہ بنانا چھوڑ دو لوگوں کو. ایک حصہ تو یہ ہے. دوسرا, اگر دوسروں کے راز سے متعلق ہے, دوسروں کی غلطی پتہ چلے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ سودا اللہ سے کر لو کہ میں یہاں چھپا لیتا ہوں اور وہ وہاں ڈھانپ لے. اور میرے رسول نے فرمایا تھا
اللہ بعض بندوں سے ایسا معاملہ بھی کرے گا کہ جب وہ آئیں گے تو اللہ ان کے اور مخلوق کے درمیان حجاب قائم کر دے گا، اللہ ان کے اور اپنے درمیان ساتھ ایسی خلوت قائم کر دے گا، مخلوق کو کچھ دکھائی نہیں دے گا اس کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ کیا بات معاملہ ہو رہا ہے، اللہ اس سے پوچھ رہے ہیں، وہ اللہ کو جواب دے رہا ہے، اور کوئی نہیں جان رہا کہ اللہ کے اور اس بندے کے درمیان کیا مکالمہ ہوا۔ اللہ اس کے گناہوں، اس کی غلطیوں کو پوچھتے ہیں اور وہ اعتراف کرتا جاتا ہے اور اللہ معاف کرتے جاتے ہیں۔ یہ ان کو حاصل ہوگا جنہوں نے یہاں لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا بند کیا، یہ ان کو حاصل ہوگا جنہوں نے یہاں وقتی طور پر اپنی اس فتح کو اللہ کے نام کر دیا کہ مالک فلاں کا راز پتا چلا، میں سودا تیرے ساتھ کرتا ہوں، میں اس کی تجارت تیرے ساتھ کرتا ہوں، میں اس کی ویڈیو نہیں بناتا، میں اس ویڈیو کو کسی پورن اور سیکس فلم انڈسٹری کو نہیں بیچتا، میں کسی ٹی وی چینل اور ڈیجیٹل میڈیا کو نہیں بیچتا، میں اس پہ پیسے نہیں کمانا چاہتا، اللہ اس کی غلطی کا مجھے ایسے ہی پتا چل گیا، سر راہ معلوم ہو گیا، میں نے کوشش نہیں کی، اللہ یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے، میں تمہارے ساتھ اس تجارت کو کرتا ہوں، اس کو یہ حاصل ہوگا، اس کو یہ حاصل ہوگا۔ اور رازوں کو کیسے چھپایا جاتا ہے؟ چھوٹے سے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دو یہاں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے دانشور اور بہت بڑی بڑی شخصیات آتی ہیں، ظاہر ہے سناٹے کے ساتھ آپ سنتے ہیں، میں ذرا عوامی سا بندہ ہوں تو اتنا سا اظہار کروا لوں کہ جب نبی کریم کا نام آئے، جب آپ کے صحابہ کا نام آئے تو آپ درود اور اللہ کی رضا کا یہ پیغام ضرور کہیں تاکہ آپ کی زبان کو عادت پڑے۔ انس کون ہے بلا انس؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 10 سال زندگی کا بیشتر حصہ، وہ 10 سال اللہ کے رسول کے تنہائیاں، ساتھ وقت ملا، خدمت کا موقع ملا۔ یہاں کلکتہ کے وہ تاجر جو ایک عالم دین کے جوتے اٹھایا کرتے تھے اور پھر اللہ نے ان کو پورے ہندوستان میں معروف کر دیا، وہ کہا کرتے تھے کاش مجھے پتا ہوتا علماء کے جوتے اٹھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، میں سر پہ اٹھایا کرتا۔ اور جس نے رسول اللہ کے جوتے اٹھائے ہوں، جس نے رسول اللہ کے کام کیے ہوں، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بستر کو درست کیا ہو، جس نے آپ کے لیے آپ کی زندگی کو آسان کیا ہو، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ پیارے رسول کا ہاتھ لگ جاتا جس جسم پر، وہ ٹھنڈک اپنی زندگی بھر محسوس کرتا رہتا۔ اور انس وہ ہیں جس کے چہرے کو کئی بار میرے نبی نے تھام کر محبت سے کہا انس یہ کام کراؤ، انس یہ کام کراؤ، کبھی پیچھے سے آ کے پکڑ کے کہا تمہیں فلاں کام بھیجا تھا، تم یہاں کھڑے ہو۔ وہ انس کہتے میں کھڑا تھا، بچوں کے کھیل کو دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول آئے، آپ نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور مجھے ایک کام کہا، میں چلا گیا، اس کام کو کیا، اور جب میں تاخیر سے اپنے گھر لوٹا، دیر سے اپنے گھر آیا، تو ماں ام سلیم نے پوچھا کہاں تھے بھائی، کہاں تھے؟ میرے سامنے بڑی تعداد میں نوجوان طبقہ بیٹھا ہے نا، اور میں یہاں کہتا ہوں یہ جو والدین تم سے پوچھتے ہیں نا، ان کے پوچھنے پہ الجھا نہ کرو، ان کے پوچھنے پہ غصہ نہ کیا کرو، اور جب تک زندہ ہیں یہ پوچھتے رہیں گے، اور جب نہ ہوئے تو کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا کہاں سے آتے ہو، کہاں جاتے ہو، کوئی تمہاری فکریں دروازے پہ کھڑے ہو کے نہیں کرے گا، کوئی اپنے بستر پر بے چین ہو کر تمہارا انتظار نہیں کرے گا، تم آ کے دیکھو گے فلاں آ گیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں پہنچا ہے، فلاں نہیں پہنچا۔ یہ جب تک موجود ہیں ان کے پوچھنے کو بھی غنیمت سمجھو۔ پوچھا کہاں سے آئے، اتنی دیر ہو گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام بھیجا تھا۔ اب ماں جیسے ہمارے ہاں بھی مائیں پوچھتی ہیں، اگلا سوال یہ ہوتا ہے کون سے کام، کیا کام تھا؟ تو چھوٹے سے انس کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ اور اپنے بچوں کو دوسروں کے راز جاننے کی ڈیوٹی دینے والوں، چچی کے گھر بھیجنے والوں، تایا کے گھر داخل کرنے والوں،
کسی مجلس میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجنے والوں، چھوٹے معصوم بچوں کو یہ عادتیں ڈالنے والوں کہ جاؤ وہاں چپ کر کے سننا وہ کیا کہتے ہیں. دیکھو صحابہ کا معاشرہ جس کی تربیت ہوئی، ماں نے اگلا سوال نہیں کیا کہ نہیں مجھے بتا دو، بلکہ نصیحت کرتے ہوئے کہا انس اگر یہ اللہ کے رسول کا راز ہے پھر کبھی کسی کو نہ بتانا. اور پھر انس نے کیسا اس کو پلے باندھا ہے. تقریباً اس کے بعد، اس راز والی بات کے بعد تقریباً 100 سال 110 سالہ زندگی اس کے بعد جیے ہیں. اور آخر میں بھی جو راوی ہے، جو آپ سے سننے والا ساتھی ہے، آپ کا شاگرد ہے، وہ پوچھ رہا ہے وہ راز کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اگر بتانا ہوتا تمہیں ضرور بتاتا، لیکن یہ اللہ کے رسول کا راز ہے میں نہیں بتاؤں گا. رسول اللہ کا راز برائی کوئی نہیں تھی. کیوں بھائی؟ اور رسول اللہ کا راز برائی ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ، ہر کس نہیں. اللہ کے رسول کا راز بھی نیکی ہوگا. پھر بھی انس کو پتا ہے، انس نہیں بتاتے. ایک اور صحابی اس حوالے سے بڑے معروف ہیں، ان کا نام ہی صاحب و سر رسول اللہ کہا جاتا ہے. رسول اللہ کے رازدان. رسول اللہ کے کئی رازدان تھے، لیکن جو سب سے بڑے بڑے راز دیے ہیں نا، وہ آپ نے اپنے اس نوجوان ساتھی کو دیے. اس کے پاس وہ راز ہیں، اس کے پاس ایسے ایسے راز ہیں، اللہ اکبر. اور پھر ایسا آپ کا ساتھی، ایسا کمال اللہ نے آپ کو یہ حوصلہ اور ضبط عطا کیا ہے. ہم سے تو سنبھلتا ہی کچھ نہیں. ہم تو اپنے پیٹ میں کوئی بات رکھ ہی نہیں سکتے. 4 دن اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتے، ہماری زبان سلپ ہو جاتی. اور نہیں تو اسی شخص کو روز اس پر ستائیں گے، پریشان کریں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حتیٰ کہ اتنا بڑا راز دیا ہے، ان منافقین کے نام بتائے ہیں جو نام آسمان سے نازل ہوئے کہ یہ 100% منافق بدبخت ہے. ان کے مرنے کی نشانیاں بتائی ہیں، نام بتائے حضرت حذیفہ کو. اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے رسول اللہ کے رازدار تھے. یہاں ذرا اختلاف ہو جائے نا تو سب کچھ باہر آ جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں، کسی محسن کے احسان کو بھی فراموش کر دیتے ہیں. اختلاف ہو جائے اور وہ راز جو ہیں وہ تو اور بات ہے، وہ باتیں بھی اس کے ذمے ڈال دیتے ہیں جو کبھی اس نے کی ہی نہ ہو. تھریٹ کرتے ہیں، ڈراوا دیتے ہیں، بدنام کر دیتے ہیں کہ جی ساتھ تھا، اس کو تو بڑا واقعی پتا، یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے واقعی وہ شخص ایسا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا وہ بدبخت جو کسی کی طرف جھوٹی بات راز کے حوالے سے منسوب کرتا ہے جو اس میں ہو ہی نہ، اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال، اللہ اس بدبخت کو کل قیامت کے دن جہنمیوں کی پیپ میں جگہ دے گا، وہاں بسائے گا اس کو. ایک آدمی کے پاس دوست ہے کسی کا، اب دوست کے بارے میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے راز بنا کے بیان کر رہا ہے کہ یہ بات نہیں تھی اور یہ بات نہیں تھی اور یہ، اور ہو نہیں وہاں پہ، وہ راز ہوتا نہیں، وہ غلطی ہوتی نہیں اس شخص میں. وہ آدمی جو کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنمیوں کی پیپ ہوگا. ہم سنتے ہی نہیں اس بات کو. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو راز پتا تھے رسول اللہ کے، اس کے باوجود جب کبھی کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کا راز نہیں بتایا. حتیٰ کہ سیدنا، معروف مثال ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، زخمی ہیں، سارا مدینہ مغموم ہے، صحابہ پریشان ہیں، نبی علیہ السلام کے دوست ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں حضرت حذیفہ کو بلا کر. فکر کی بات ہے نا کہ جس کو رسول اللہ کہیں میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس کو رسول اللہ کہیں کہ سب سے زیادہ دینداری جس کو ملی ہے وہ عمر ہیں، اس کی قمیص لمبی ہے، کبھی اس کے دودھ کے بعد دودھ پیتے ہوئے اس کو خواب میں دیکھیں، جس کے جنت کے محل کو اللہ کے رسول دیکھیں اور آ کے شہادت دیں، اسے یہ فکر ہے کہ میرا نام تو ان میں شامل نہیں ہے جو یقینی جنتی ہے.
جس کو کئی بار جنت کی بشارت ملی ہے، جس کو رسول اللہ نے یوں ہاتھ رکھ کے ابو بکر اور عمر دونوں کو کہا ہم سارے ایک ہی جگہ ایک ہی مٹی سے آئے ہیں، ایک ہی جگہ دفن ہوں گے اور کل قیامت کو بھی ایسے ہی کھڑے ہوں گے، اسے فکر پڑی ہے کہ میرا نام کہیں ان منافقوں میں تو شامل نہیں ہوا۔ بلایا حضرت حذیفہ کو اور کہا ان سے بتانے کو، وہ نہیں بتاتے، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم ڈالتے ہیں تمہیں اللہ کی قسم ہے صرف اتنا ہی کہہ دو، کوئی سر کا اشارہ ہی کر دو، کوئی جواب ہی دے دو، انکار ہی کر دو کہ میرا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہے، لیکن آج کے بعد میں کسی کی قسم پر بھی نہیں بتاؤں گا، یہ اللہ کے رسول کا راز ہے۔ آج دیکھیے اپنے بارے میں غور کیجئے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جہاں نبی کے گھر کی بات ہے، یہ سورہ تحریم ہے، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی کی، اور یہ باہمی محبت کا مقابلہ تھا، کوئی سازش نہیں تھی۔ ایک بیوی نے پوچھا، دوسری کو بھی پریشانی ہے، آپ وہاں سے تاخیر سے کیوں آتے ہیں؟ یہ زینب بنت جہاش کے ہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ دورانی عصر کے بعد رسول اللہ ساری بیویوں کے پاس جاتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، ضروریات پوچھتے ہیں۔ خاندان کو بھی وقت دیا کرو، بیویوں سے بھی پوچھا کرو، آپ پوچھا کرتے۔ تو پتہ چل گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے نبی وہاں شہد کھاتے ہیں۔ اب اگلے دن اپنی سہیلی کے ساتھ طے کیا کہ وہاں وقت زیادہ لگتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے، ایک فطری رجحان اور مقابلہ ہے۔ کہا کل ہم دونوں یہ بات کہیں گی، اگلے دن آئے تو دونوں نے ایک ہی بات کہی، اور اللہ کے رسول اس قدر نفیس طبیعت کے مالک تھے کہ آپ تو پیاز بھی نہیں کھاتے تھے، لہسن بھی نہیں کھاتے تھے کہ آپ کے منہ سے کہیں سمیل نہ آ جائے، کیونکہ فرشتہ آپ سے کلام کرتا ہے۔ تو آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ سے آج تھوڑی سی کھانے سے کچھ سمیل آ رہی ہے تو لامحالہ یہی ہونا تھا کہ آپ احتیاط کرتے، اور آپ نے ساتھ کہہ دیا اچھا میں نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ آپ کا یہ کہنا میں نہیں کھاؤں گا، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یہ آسمان والے نے بتایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، اللہ نے جو حلال کیا اسے آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اللہ نے حلال کیا ہے۔ ایک تو، اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، نبی کے گھر میں مشورہ ہو رہا ہے، نبی کی بیویاں مشورہ کر رہی ہیں، اور نبی علیہ السلام کو خبر، بولیے، نبی علیہ السلام کو خبر، آپ کے گھر میں مشورہ ہو رہا ہے، اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، پھر یہ بات کہ نہیں کھاؤں گا یہ سب کو پتہ چل گئی۔ اللہ اکبر، اور اللہ کے رسول علیہ السلام آئے ہیں اور آ کے پوچھا کہ یہ بات تو تم سے ہوئی تھی، سب کو کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ خبر باہر کیسے گئی ہے؟ وہ تو تم نے آپس میں یہ بات طے کی تھی، اور وہ پوچھ رہی ہیں آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس علیم و خبیر نے خبر دی ہے۔ یہاں اللہ دیکھیے کتنے پاک باز لوگ ہیں، کتنے بڑے لوگ ہیں، لیکن راز کھولنے پر، نبی کا راز افشا کرنے پر اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے، اس قرآن مجید کو آج گھر جا کے سورہ تحریم کا ابتدائی حصہ پڑھیے گا کہ اللہ نے کتنا سخت کلام فرمایا۔ ان تتوبا الی اللہ، اے نبی کی بیویوں دونوں سے کہا، تتوبا، دونوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، دونوں بڑے باپوں کی بیٹیاں ہیں، دونوں نبی پاک کی محبوب بیویاں ہیں، اس کے باوجود بھی راز افشا کرنے پر اس قدر سختی کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ اللہ سے رجوع کر لو، توبہ کر لو، فقد صغت قلوبکما، تمہارے دل جھک پڑے تھے، تم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور اس قدر سختی، آسمان سے فیصلہ آیا، اے نبی ان کی خوشنودی کے لیے آئندہ یہ مت ہو، ہم تو تمہیں اتنا بڑا مقام دیے ہیں کہ اگر تم ان بیویوں کو چھوڑ دو نا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، یہ بھی نیک ہیں، یہ بھی مسلم ہیں، یہ بھی فرما بردار ہیں، یہ بھی عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، یہ بھی روزے رکھنے والی، اللہ سے ڈرنے والیاں ہیں،
لیکن یہ راز افشا کرنا اتنی بڑی غلطی ہے کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو ہم آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کرنے والے ہیں. پھر ان سے کہا ہے یہ جو تم آپس میں مل کے ایک کوئی جتھا بنا دیتی ہو، نبی کے مخالف کھڑے ہونا چاہ رہی ہو تو سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. تم جس نبی کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرو گی، یہ بات طے کرو گی، نبی کے خلاف کھڑے ہوگی تو نقصان اتنا بڑا ہے کہ نبی کا تو والی وارث اللہ ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے نبی کے ساتھی دوست مومن ہیں، ملائکہ ہیں، جبریل ہیں. تم کیا کر رہی ہو؟ اتنی سخت بات. اور پھر آخر میں جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو اور اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو آگ کے عذاب سے بچاؤ. کیا مطلب ہے؟ یہ کانٹیکسٹ ہے، یہ سیاق و سباق سے جڑی ہوئی بات ہے کہ اگر تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں لوگوں کی راز ٹٹولیں گے، لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کریں گے، لوگوں کی پردہ داریوں کو خراب کریں گے، لوگوں کے گھر جا کر ان کے اندر کی باتیں نکالیں گے، تو یہ آگ سے کھیلنا ہے، یہ آگ سے کھیلنا ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ آگ جس پر اللہ نے بڑے ہی سخت قسم کے فرشتے متعین کر رکھے ہیں، کسی کو نجات نہیں ملے گی. ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے. راز وہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بڑا آدمی بھی کھول بیٹھے، کوئی غلطی بڑا آدمی بھی، یہ غلطی ایسی ہے. واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. اصحاب مکہ ان کو خبر دی، اور خبر دینے کا سبب کیا تھا کہ میرے وہاں خاندان، میری بچے اولاد، میں مکہ کا رہنے والا نہیں، کہیں اور سے آیا، ان سب کے تو قبیلے ہیں، ان کے اولاد آل اولاد وہاں ہے تو اس کو خطرہ نہیں، میں اگر ان پر احسان کر دوں تو وہ میرے بیوی بچوں کا خیال کریں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ سوچ کے صحابی نے، نبی علیہ السلام راز رکھ رہے ہیں اپنی تیاری کو، اور اس نے ایک مزنی عورت جو مکہ سے ہی آئی تھی، گانے بجانے والی، اس کو خط دیا، اس کو پیسے دیے، اور وہ خط لے کے جا رہی، اور اللہ نے میرے نبی کو خبر دی. آپ نے مقداد کو، زبیر کو، علی رضی اللہ عنہ اجمعین کو ان کو بھیجا کہ جاؤ اس سے لو. سنا ہوا آپ نے واقعہ. وہ دے نہیں رہی. حضرت علی نے تلوار نکالی، کہا میں تمہیں برہنہ کر دوں گا، نہ ہم جھوٹے ہیں نہ ہمارا نبی جھوٹا ہے، جھوٹی خبر نہیں ہو سکتی. اس نے خط دیا، لایا گیا، حاطب کو گرفتار کیا گیا، اور سیدنا عمر تلوار نکالے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول اجازت دیں، یہ منافق ہو گیا ہے، میں اس کی گردن کاٹوں گا. اتنا بڑا راز کھولا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ مہاجر ہے، یہ بدری ہے. اور بدر والوں کا اعزاز یہ ہے، اللہ نے ان کی طرف جھانک کے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، آج کے بعد یہ کوئی بھی غلطی کریں ان سے مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن میرے بھائی سنیے، مواخذہ نہیں ہوا، سزا نہیں ملی، چھوڑ دیا، اللہ کے رسول نے معاف کر دیا. لیکن رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ کے دشمنوں کو اپنے راز مت دو، ان کو دوست مت بناؤ. پھر فرمایا وَتُسِرُّونَ إِلَيْهِ بِالْمَوَدَّةِ. تم نبی کے رازوں کو کھول کر ان سے دوستیاں کرنا چاہتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ. میں جانتا ہوں. میں تو وہ کس سے چھپا رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے. اور پھر ساتھ فرمایا، اس کے بعد والی آیت کے قصے میں فرمایا، بیوی کا فائدہ چاہتے تھے، بیٹیوں کا فائدہ، بیٹی ماں کا فائدہ چاہتے تھے. لن تنفع ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم. اور آج کا فائدہ ہو جائے گا نا نبی کا راز کھولنے سے، کل یہ تمہیں کوئی نفع پہنچانے والے نہیں ہے. گویا نبی کا راز کھولنا، راز افشا کرنا صحابی کو بھی اتنا مہنگا پڑا ہے، قیامت تک اس پر بات ہوتی رہے گی کہ ایک غلطی صحابی سے ہوئی تھی.
سمجھیے اس بات کو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم تو ٹٹول رہے ہیں اور جاتے جاتے پتہ چل جائے کوئی بات، یہ اور بات تھی. ہم تو محنت کر کے راز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، خفیہ کیمرے لگائے ہوئے. کیا مقصد ہے؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. ہاں، کچھ راز کھولے جا سکتے ہیں. کون سے؟ جن رازوں کے کھولنے کا فائدہ اور لوگوں کو ہو جائے. مثلاً کوئی آدمی نیک ہے، سیدنا عمر کی خلافت شروع ہوئی نا. اچھا پھر سے ایک دفعہ کہہ دو، خطبہ 10 منٹ لیٹ شروع ہوا ہے اور مجھے بھی کبھی کبھی موقع ملتا آنے کا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت کا دور شروع ہوا نا، تو شروع میں ہی پہلے دوسرے دن ہی خبریں ملنا شروع ہو گئیں. ابو بکر یہ کام بھی کرتے تھے، ابو بکر یہ کام بھی کرتے تھے. کسی کی بکریوں کا دودھ دوہتے ہیں، کسی کے گھر کی صفائی کرتے ہیں. نہیں پتا تھا. ذاتی زندگی، راز، نیکیاں چھپا چھپا کر. پتا چلا اس طرح کی نیکیاں اگر کسی کے مرنے کے بعد پتا چلے، ان کو کھولا جا سکتا ہے تاکہ لوگ اس پر شہید ہوں، لوگ اس کے لیے دعا کریں، لوگ اس کے عمل سے ترغیب لیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ایک راز کھولا ہے، اور اس راز کے کھولنے سے امت کو پتا چلا کہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ ہیں. فرماتی ہیں اللہ کے رسول آخری دن تھا، آپ بڑی تکلیف میں تھے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا گیا، آپ آ رہی ہیں، اور دیکھیے محبت کا انداز. فرماتی ہیں فاطمہ ایسی چال چل رہی تھی کہ ان کی مشابہت رسول اللہ سے بڑی، گویا لگتا تھا رسول اللہ ہی چل کے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. آئیں، آپ کے قریب ہو کے بیٹھی. باپ بیٹی نے کوئی بات چیت کی ہے، مکالمہ کیا ہے، قریب ہوئی، کان لگایا ہے. اللہ کے رسول نے کوئی سرگوشی کی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑی، رو دی. اللہ اکبر. رو رہی ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی کو شاید کتنی محبت اور کتنا پیار آیا ہوگا. آپ نے پھر قریب کیا اور پھر کوئی ایسی سرگوشی کی کہ سیدہ فاطمہ اس غم میں، اتنی بڑی مصیبت کے وقت میں بھی ہنس پڑی. تو اماں جی کہتی ہیں میرے دل میں آیا یہ بھی عام سی عورت ہی نکلی، یہ کوئی موقع ہے ہنسنے کا، یہ کوئی موقع ہے مسکرانے کا. لیکن تجسس ہوا کہ ہوا کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، اور اسی روز سیدہ عائشہ پوچھ رہی ہیں فاطمہ کیا بات ہوئی تھی، کیا ہوا کہ تم پہلے روئیں اور پھر مسکرائیں. اور وہ کہتی ہیں کہ یہ میرا اور اللہ کے رسول کا راز ہے. پھر اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہوا، وفات ہو گئی. اور اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے پوچھتی ہیں اے فاطمہ میرا تمہارا جو تعلق ہے اس تعلق کی نسبت سے پوچھ رہی ہوں، اس کا واسطہ دے کے پوچھ رہی ہوں. مجھے وہ بات بتاؤ جو تمہارے والد نے تم سے اس دن کہی، جس پر تم پہلے رو پڑی پھر مسکرائی تھی. اور اب جو تعلق کا نسبت کا واسطہ دیا ہے نا، تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہاں میں اس وجہ سے تمہیں بتا دیتی ہوں کہ بات کیا تھی. کہ پہلی مرتبہ مجھے کہا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں رخصت ہو رہا ہوں. ظاہر ہے کون بیٹی ہے جس کو پتا چلے کہ باپ جا رہا ہے اور وہ رو نہ دے. پھر دوسری مرتبہ مجھے قریب کر کے کہا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تمہیں جنتی عورتوں کی سردار بنا دے. یہ راز کھولا اور ماں جی نے یہ راز پوری امت کو سنا دیا کہ یہ اس راز کے نبی کے جانے کے بعد کھولنے میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی. وہ راز کھولے جا سکتے ہیں جن سے آنے والے وقت میں اور جانے والے کے بعد اس کی زندگی میں اس کی نیکیوں کو مشہور کرنا شروع کرو گے وہ فتنے کا شکار ہو جائے گا، فتنہ آ لے گا اس کو. یہ نہیں کرنا. اور اس بات پر توجہ دو کہ اگر راز کھولنے پر
اللہ نبی کی بیویوں کو ڈانٹ رہا ہے، راز کھولنے پر بدری اور صحابی اور مہاجر اس کے بارے میں اللہ کے سخت کلام اتر رہا ہے، تو میری تمہاری کیا اوقات ہے؟ ہم اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ہم کیا چسکا لینا چاہتے ہیں؟ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا مل جائے گا اس کے بعد؟ کچھ حاصل ہوگا؟ کیوں بھائی؟ اور کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ دوسری طرف اتنا عظیم اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ کل جب سب کے راز کھولے جا رہے ہیں، سب کی کیفیات کھولی جا رہی، علماء کی زندگیاں، تنہائی کی زندگیاں، لیڈروں کی زندگیاں سب کے سامنے آ رہی ہیں، اس روز اللہ تمہیں خاص حجاب میں کر لے، تم سے سرگوشیاں کرے اور تمہاری کوتاہیوں، غلطیوں، گناہوں کے انبار کو نہ لوگوں کے سامنے لائے، نہ لوگوں کو خبر ہونے دے اور خود ہی معاف کر دے۔ کیا یہ مقام حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ کیفیت حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کی رغبت نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کے لیے دنیا کا ہر ذائقہ اور ہر لذت اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہماری پوری قومی زندگی آپ دیکھ لیجئے، بدبخت ٹی وی چینلز والوں نے یہ ماحول بنا دیا، بریکنگ نیوز کو خرید کر آئے دن کبھی یہ فلاں خبیث عورت ہے، اس کا کوئی راز کھل گیا ہے، فلاں کی ویڈیو آ گئی، فلاں، اور پوری قوم اس پر لگ گئی۔ اگر آپ رک جائیں، آپ نہ دیکھیں، آپ تشہیر نہ کریں، تو کیا خیال ہے جب یہ کوئی دیکھے گا ہی نہیں تو یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوگا؟ کیوں بھائی؟ فرق پڑے گا نا۔ تو جب نیکوکار لوگ بھی یہ کام کرتے ہوں، مسجد میں آنے والے نمازی بھی یہ کام کرتے ہوں، نمازیں پڑھنے والے بھی ڈھونڈتے پھرتے ہوں، بتاؤ بھلا اس کے بعد کون بچے گا؟ اور تم تو اللہ کی زمین پر اللہ کے گروہ اور جماعت ہو، مسجد میں آنے والے کو تو حیا ہونا چاہیے تھی، اور اسے تو معاشرے کے اندر سے اس غلاظت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، بنسبت اس بات کے کہ تم مسجدوں کے صحنوں میں بیٹھ کے یہ کام کرنے لگو۔ تم علماء کی ذاتی زندگی کو جھانکنے کے کوئی نہ کوئی بہانے تلاش کرو۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے سامنے، علماء کی کوئی نہ کوئی بات سامنے آ جاتی ہے، تنہائی کی بات سامنے آ جاتی ہے، کوئی ذاتی فون کال لوگوں کو دکھا دی جاتی۔ کیوں؟ لذت، وقتی طور پر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جو تم نقصان کر رہے ہو اپنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ جو بندہ ہے نا، جو لوگوں کے رازوں کو کھولتا پھرتا ہے، پھر اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں، اللہ نہیں چھوڑے گا اس کو، حتیٰ کہ فرمایا اگر یہ اپنے گھر میں محدود ہو جائے، اللہ بھی اسے اسی طرح سے رسوا کرے گا جیسے اس نے کسی اور کو رسوا کیا ہے، نہیں چھوڑے گا اللہ اس کو۔ اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے راز کو کھول دیں، فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے برا مقام ان لوگوں کا ہوگا وہ میاں بیوی، جو بیوی اپنے شوہر کے راز کو کھولتی ہے، جو شوہر اپنی بیوی کے رازوں کو کھولتا ہے۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، وہ اپنی ماں کو بتاتی، اپنے بہنوں کو بتاتی، وہ اپنے دوستوں کو بتاتا۔ وہ ظالموں، دین تم سے یہ نہیں چاہتا، دین تو چاہتا ہے اپنی خامیوں کو چھپا کر رکھو۔ دین تو خامیاں کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، اور اپنی کامیابیاں بھی چھپا کے رکھو، اپنی کامیابیاں بھی، اپنے ہاں جو تمہیں انعام ملتا ہے، غنیمت آتی ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی چھپا لو، چھپاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، جس بندے کو بھی اللہ نعمت دیتا اس کے حاسد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو چھپاؤ، ہر بات کو سوشل میڈیا پہ لگانے کی ضرورت، ہر کامیابی کو چرچا کرنے کی ضرورت، اپنے رازوں کو چھپاؤ، اپنی کامیابی کے رازوں کو بھی چھپاؤ۔ ہاں، تم سے آ کے کوئی پوچھتا ہے کہ یار تم نے دکان کامیاب کر لی، مجھے بھی سکھاؤ، اس میں کوئی اور بات ہے، لیکن ہر جگہ اپنی کامیابی کے چرچے کرنا، تمہارے حاسد کھڑے ہو جائیں گے۔ دین تو آپ سے یہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہمیں صحابہ کی طرح سے مضبوط کردار والا بنائے، اللہ ہمیں رازوں کو چھپانے والا امین بنائے، اور اللہ اس امانت کو اٹھانے کے بدلے کل قیامت کے روز ہمیں رسوائیوں کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بس ایک بات میں یہاں پھر سے دہرا دوں، یہ جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں اور ان اختلافات کو ہوا دینے میں ہمارا جو کردار ہے، خاص طور پر کہ ہم اپنے مخالف لوگوں کے رازوں کو اچھالتے، ان کے بارے میں تحقیق کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ الزام درست ہوگا یا نہیں، اور کل کو اگر یہ الزام جھوٹا نکلا تو میں کہاں کھڑا ہوں گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑا واضح فیصلہ فرمایا، وہ آدمی اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے جو بغیر کسی تحقیق کے کسی خبر کو نشر کرتا ہے۔ تو اس پر خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کا جھوٹ، اور لکھا ہوتا ہے اکثر ویڈیوز پر کہ میں نے ویڈیو لگا دی، اب وائرل کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا کے لیے، اللہ کے واسطے اس کام سے رک جائیں، اور اس کو اپنے اب اس آگ سے مت کھیلیں، نہ خود نہ اپنی اولاد کو کھیلنے دیں، اچھی طرح سے اپنی بھی تربیت کریں اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں۔ اللہم اغفر لکل مسلمین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین، اللہم اغفر للمسلمین، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصرہم ولا تنصر علیہم۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ صف درست کیجیے۔